السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسیب عباسی اسلام آباد سے امید ہے تمام احباب ایمان کی اعلی حالت کے ساتھ خیر عافیت سے ہوں گے۔ 1 نومبر 2024 آج گولڈ کے چارٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ قبل اس کے کہ ڈیٹیل کی طرف جائیں، میں آپ سے یہ ریکویسٹ نہیں کروں گا کہ میرا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، نتھنگ۔ صرف ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آج مبارک دن ہے، کثرت ضرور شریف اور استغفار کو تمام احباب ایک مرتبہ جاری کر لیں۔ استغفار اور درود شریف کی برکت سے اللہ سبحانہ وتعالی مجھے بولنے میں آسانی کر دیں گے، آپ حضرات کے لیے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یہ گولڈ کا کل کا چارٹ تھا، یہ اس میں آپ دیکھیے کل جو ویڈیو بنائی تھی اس میں یہ چیز آپ حضرات کو بتائی تھی، یہ والی یہ کل کی کینڈل تھی۔ پہلے کل والی کینڈل کو دیکھ لیجئے گا، پھر آگے چل کے تاکہ ویڈیو آپ کو پھر سمجھ آ جائے گی۔ کل آپ کا آل ٹائم ہائی تھا یہاں پہ مارکیٹ 2790 اس نے لگایا ہوا تھا جب صبح کل میں ویڈیو بنا رہا تھا اس ٹائم پہ، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کا جو منتھ کی ایکچولی یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ منتھ کی یہ چارٹ ہے اور یہ کینڈل ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ والی، ٹھیک ہے جی۔ 2790 اس نے ہائی لگایا تھا اور آگے اس نے کیا کیا، کتنا اس نے ریٹریس لیا۔ کل آپ کو بتایا تھا کہ مارکیٹ ریٹریس لے گی، الحمدللہ ویسے ہوا جیسے پریڈکٹ کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اب میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ یہ کیسے ریٹریس لیا اس نے اور اس نے کتنا ریٹریس لیا، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ اس کو پہلے ذہن میں رکھ لیجئے گا تاکہ پھر اگلی بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو اس وقت جو کینڈل ہے آپ کے پاس کھولی ہوئی منتھ کی ہے، دیکھیے، اور آج جو رات کو کلوز ہوئی ہے مارکیٹ وہ کینڈل کیسے ہے یہ دیکھیے۔ یہ آج رات کی کلوزنگ ہے اور جو کل والی کلوزنگ تھی وہ کل جو صبح مارکیٹ کی سٹائل تھا وہ یہ تھا، ٹھیک ہے جی۔ اب کل آپ حضرات کو بتایا تھا کہ یہ مارکیٹ یہاں سے ریٹریس لے گی، ٹھیک ہے جی۔ یہاں سے اس کے بیچ میں اس کو ریٹریس لینا تھا، کتنا لیا اس نے اب وہ ہم نے چیک کرنا ہے۔ کہاں سے چیک کریں گے؟ یہ چونکہ یہاں ابھی مارکیٹ یہاں پہ ہے تو ہم اس کو یہاں تک لا کے چیک کریں گے۔ یہ ہم نے اس کو اٹھایا فیبو کو، یہاں سے یہ فیبوناچی لگائی، اس کو یہاں سے پکڑیں گے، یہ ایسے پکڑ کے تو یہ لیجئے، ٹھیک ہے جی۔ جب اس کی فیبو ہم نے لگا لی، تھوڑا اب اس کو کرتے ہیں بڑا تاکہ آپ کے سامنے یہ پوائنٹ کلیئر نظر آ جائیں، آپ کو نظر آئیں۔ یہ دیکھیے، یہ لگاتے ہیں اس کی لائن کہ کل اس نے یہ جو ریٹریسمنٹ لی 23.6 تو یہ بنتی ہے آپ کے 2746-45 کا فگر جو کل آپ کو بتایا تھا، ٹھیک ہے جی۔ یہ کل فگر آپ کو بتایا تھا کہ یہ مارکیٹ آپ کی اس علاقے میں آ سکتی ہے۔ اور اگلا جو فگر ہے اس کا 38 کے ریشو سے، یہ دیکھیے یہ بنتا ہے 2718، یہ والا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ دو پوائنٹ ہیں، امپورٹنٹ چیز جو نوٹ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ریٹریسمنٹ مارکیٹ نے لی 2746 کے اوپر 0.2747 سمجھ لیجیے اس کو، 2747 اس کو لے لیجیے۔ اور یہ تھی منتھلی آپ کی ریٹریسمنٹ، مارکیٹ نے 23.6% ریٹریس کیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ٹیکنیکل لینگویج ہے، اتنا مارکیٹ کو کرنا ہوتا ہے منتھ کے اینڈ پہ اگر اس ٹائپ کی کینڈل بنے تو۔ اچھا، اب 23 تو یہ ہو گیا، 38.2 کا جو اگلا ریشو ہے وہ کتنا بنتا ہے 2718۔ تو 2718 دیکھیے، کل ایک ساتھی کہہ رہے تھے، بھائی کہہ رہے تھے کہ جناب آپ نے جو ٹی پی بتائی ہیں اور یہ وہ پلیز ڈونٹ ٹاک ریگارڈنگ دیز ٹی پی ورڈ، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ میں چونکہ کوئی سگنل پرووائڈر نہیں ہوں کہ میں آپ کو ٹی پی بتا رہا ہوں، میں تو آپ کو ٹیکنیکل لینگویج بتا رہا ہوں۔ ٹیکنیکل لینگویج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پوائنٹس ہیں جو فیبو کے پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، جو آپ کسی بھی جگہ پہ لگائیں گے، کسی بھی سلور پہ لگائیں اور اس پہ آئل پہ لگائیں، آپ کرنسیز پہ لگائیں، یہ ایک ٹیکنیکل لینگویج ہے۔ اب آگے کیا ہو سکتا ہے؟ آج چونکہ فرائیڈے ہے اور فرائیڈے میں کیا ہوتا ہے کہ ایوری فرسٹ فرائیڈے جو ہوتا ہے آف منتھ کا جو ہوتا ہے اس پہ ہوتا ہے ان کا امپورٹنٹ ڈیٹا، اس کو کہتے ہیں NFP، ٹھیک ہے جی، نان فارم پے رول۔ یہ ہوتا ہے ڈیٹا شام کے ٹائم پہ
अब डाटा मार्केट को किस हद तक मूव करवा सकता है, कितना नहीं करवा सकता, वो दैट इज समथिंग एल्स, ठीक है कि नहीं। हो सकता है आज इसको ऊपर उठा लें, हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे उठा लें, बट इट्स नॉट अ मैटर ऑफ डाटा। मार्केट को टेक्निकल चलना पड़ेगा। अब कैसे टेक्निकल चलना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा आपको यहां पे ये बता दूं, सुनिएगा तवज्जो से। यहां से आप ऐसा करते हैं कि इसको पहले रिमूव करते हैं यहां से। ये 2 पॉइंट आपने देख लिए ना मार्केट के, आज की वीडियो में इतना काफी है। ये मंथ के 2 पॉइंट आपको दे दिए मैंने, ये ब्लैक वाले। अब मार्केट को खोलेंगे वीक के अंदर, इसको लाएंगे यहां पे एंड में। अब देखते हैं कि मार्केट वीक के अंदर जो है, ये आज फ्राइडे है तो कितना कुछ कर सकती है। ये इसको लेते हैं यहां से फीबो, और अगर हम देखें प्रीवियस वाली वीक को, इसको जैसे मंथ का लिया था, यहां पे आई थी, ये फीबो के पॉइंट्स हैं वीक के। इसको थोड़ा हम खोल लेंगे H4 के अंदर, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि फीबो के पॉइंट वीक के कहां पे हैं वीकली। अब आप नोट कीजिए यहां पे द इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये देखिए, ये 23.6 ये है रेशो आपकी आ गई है किसकी, वीक के अंदर। ये हमने वीक का फिबोनाची लगाया है, तो मैंने इसको बड़ा करके आपको दिखा रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट भी देखिए किधर आ रहा है आपका, इसके अंदर हम लगा लेते हैं। कौन सी लाइन, ब्लू कलर की है ये, 1 मिनट, यहां पे इसको लगा लेते हैं। तो ये भी पॉइंट आपका, इसको ब्लू कर लेंगे, ये लीजिए। और वीक का अगर ऊपर का पॉइंट उठाएं तो ये बनता है 2770, और वीकली का अगला पॉइंट 38 को उठाएं, ये बनता है आपका 2739। और इसको अगर आप देखिए 50% रिट्रेस करे मार्केट, तो ये आपका बनता है 2733। ऑलमोस्ट मार्केट आपकी कल वहां से आई है वापस, और ये है आपका, यहां से इसको ले लेते हैं तो ये बनेगा आपका 2727, और फिर अगला पॉइंट जो है वो आपका 2700, ये देखिए 18। और एक और अगर पॉइंट आप इसका लेना चाहें तो वो आप ये ले सकते हैं, ये वाला, ये देखिए 2708। और कल जो आपको लगा के दिया था 2695 था, ये देखिए उसका मंथली का, और वो पॉइंट था 2696-97। अब यहां पे आपको जो बात समझानी है वो कौन सी है, ये टीपीटी नहीं होते हैं ये पॉइंट, आप इनको नोट कर लीजिए। ये सिर्फ रिट्रेसमेंट पॉइंट कहलाते हैं कि मार्केट किधर किधर जा सकती है, वो इसलिए मैं आपके सामने लिखता हूं। अच्छा, ये देखिए, मैं आपको पेन के साथ समझा देता हूं। मार्केट आपकी ये जो ब्लू लाइन है, ये वाली, ये भी 46 के पास है, 2746-47। और जो पीछे ब्लैक लाइन है, ये पीछे देखिए ये वाली, इसके पीछे वो भी इसी पॉइंट पे है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर मार्केट की रिट्रेसमेंट है 23.6, मंथ की भी 23.6 रिट्रेसमेंट रेशो है, और वीक का भी 23.6 आपका इसका ये रेशो निकला। तो पॉइंट ये दोनों का इकट्ठा हो गया। तो इट मीन्स कि रात को आपकी मार्केट जो क्लोज हुई है वो भी इसी एरिया में हुई है। अब द इंपॉर्टेंट थिंग कौन सी है कि आज की जो क्लोजिंग है आपकी, ये क्लोजिंग आपकी इस पॉइंट से नीचे हो। इस पॉइंट से जब नीचे होगी तो उसमें क्या होगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने जो नोट करनी है वो कौन सी करनी है, मैं एक और आपको बता दूं। मैं दोबारा सा इसको पहले इधर लेके जाते हैं, दोबारा इसको लेके जाएंगे वीक में, और आपको बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज दिखाना चाहता हूं, जरा देखिएगा। इसको बड़ा करना पड़ेगा, यहां से ये बड़ी हो चुकी है, लेकिन ये क्लियर नजर कैसे आएगी, हम लेंगे इसको इस वीक में, सॉरी, ये जो हमारा रनिंग वीक है ना, इसको यहां से ये इस रनिंग वीक के टॉप पे ले लेंगे, और रात को क्लोजिंग कहां पे हुई, यहां पे ले लेंगे। यहां पे एक बात को नोट कीजिएगा, ये फिबो लगाई, अब दोबारा जाएंगे H4 में, यहां पे आपको चीज क्लियर नजर आएगी। ये देखिए मार्केट का जो ये पॉइंट है आपका,
61.8 کو ड्रॉप कर चुकी है वीक में मार्केट। जो रनिंग वीक है आपका, उसकी जो जब हमने फीबो लगाई तो उसके अंदर 23 यहां पे था उसका, ये 2775 के पास, 38 उसका था 2765 के पास, और 50% उसकी रिट्रेसमेंट थी वीकली 2758 के पास, और 61.8% ये अभी इस वक्त मार्केट आपकी खड़ी है 2749, ये देखिए। और जैसे मंथली आपको बता चुका हूं, पिछले वीक की 2747 रिट्रेसमेंट 23%, और मंथली वीक आपकी बनती है 2747। 2749 जो है आपकी बनती है करंट वीक की जो मूवमेंट हुई है उसकी, ये रेशो 61.8, ठीक है जी। अब अगर मार्केट आपकी 61.8 से नीचे रहती है तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, नीचे की क्लोजिंग एक दिन आज वीक है, अगर ये क्लोजिंग आपकी द इंपॉर्टेंट थिंग, इसको फाइनल कंक्लूजन सुन लें, आपकी मार्केट आज ऊपर चली जाती है नो प्रॉब्लम, नीचे चली जाती है नो प्रॉब्लम, फाइनल कंक्लूजन ये सुन लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज आज की क्लोजिंग, अगर आपकी वीकली क्लोजिंग 61.8 से नीचे 2749 और 2747 से नीचे क्लोजिंग हो जाती है इधर, तो मार्केट का रुझान मजीद नीचे हो जाएगा अगले हफ्ते, ठीक है जी। ये बात आपको समझानी है। लेकिन अगर आपके मार्केट की क्लोजिंग अप रहती है आज 2752-55 इस एरिया में रहती है, तो फिर आप कह सकते हैं कि अगले हफ्ते मार्केट अब जा सकती है। देखिए ये आपके सामने गोल्ड का वीकली चार्ट है। गोल्ड के वीकली चार्ट में हमने यहां पे ट्रेंड लाइन लगाई, इसका हाई ले लिया, इसका हाई और इसका हाई, तो ये हमारे पास एक बाउंड्री बन गई। साथ दूसरा काम भी देखिएगा, कौन सा, हमारे पास ये मूविंग एवरेज आ गई 24 और ये मूविंग एवरेज आ गई SMA 48, ठीक है जी। क्या हो सकता है मार्केट अगर आपकी इस वीक में यहां से अगर आपकी मार्केट यूं नीचे आती है तो क्या होगा, इस ट्रेंड लाइन को टकरा कर ऊपर जाए, एक ये लोअर पॉइंट 2672 और 2704, ये अगर यहां से आती है यूं तो डेली में जाके, और अगर आपकी मार्केट यहां से इस फेज, देखिए मैंने आपको कितनी बार बताया पहले भी कि ये होता है अप फेज, ये होता है एनर्जी बिल्डिंग फेज, ये होता है अप फेज, ये होता है एनर्जी लेने के लिए मार्केट आती है, ठीक है कि नहीं। यहां पे एक चीज का ख्याल कीजिएगा, ये जो है ये यहां से आगे से यूं डायरेक्ट है, ये देखिए, एज कंपेयर टू दिस ये वाला ये डायरेक्ट नहीं है, ये तिरछा है, ठीक है, ये तिरछा है एज कंपेयर टू दिस। तो इसको हमने देखना होगा कि इसके तहत फिर आगे क्या हो सकता है। तो फिर आगे जब हम जाते हैं तो फिर आगे यूं हो सकता है, या यूं हो सकता है इसको फॉलो करेगी, या यूं हो सकता है इसको फॉलो करे। ये अगर इसको फॉलो करती है तो फिर क्या होगा कि अगले 5-10 दिन आपकी मार्केट मजीद जो है इसी एरिया में घूमे, और ये 2704 और 2672 के पास आके तो आपकी मार्केट दोबारा यहां से बूम ले, ठीक है जी। एक ये चीज हो सकती है मार्केट के अंदर, और ये जो मूविंग एवरेज है साथ साथ आपकी, ये इसको ऐसे क्रॉस करे और ये मार्केट यूं आए और मूविंग एवरेज को टकरा के ऊपर जाए। ये चार्ट हमने खोला हुआ था आपके सामने वीकली का, ठीक है सर। डेली में जब हम देखेंगे तो ये डेली की हमने ट्रेंड लाइन लगाई, ये देखिए ये एरो लगे हुए हैं, ये वाले और ये वाला पॉइंट, 3 पॉइंट और चौथा पॉइंट। पहले आप इन पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसकी स्ट्रेटेजी समझाता हूं। मैं कितनी बार आपसे कहता होता हूं ना कि जब ट्रेंड लाइन लगती है ऐसे, मार्केट इसको तोड़ती है तो रीटेस्ट करने जाती है, रीटेस्ट करके तो फिर मार्केट ऐसे नीचे गिरती है, और इसी तरह जब मार्केट यहां से किसी भी इधर से ऐसे टकरा के ऐसे करके बाहर निकल जाए, फिर उसको रीटेस्ट करके ऊपर आती है मार्केट। तो अब हमने देखना यह है कि मार्केट, थोड़ा मैं इसको अब बड़ा करूंगा, ये प्रीवियस आपने सारा नोट कर लिया, ये काम आप इसको देख लें, ताकि मैं इसको जब बड़ा करूंगा तो मैं अब इस पोर्शन को खोलूंगा ताकि आपको बड़ा करके मैं समझाऊं। 1 मिनट, ये देखिए, इसको हम यहां से करेंगे बड़ा, ये बड़ा कर लिया ताकि आपको करीब से नजदीक से सही चीज समझ आ जाए। इसको भी सेट कर लेते हैं थोड़ा सा, ये देखिए
یہ ہے ایکچوئل سچویشن جو آپ کو سمجھانی ہے. اب ہم ہیں ڈیلی میں. ٹھیک ہے سر. اب یہ دیکھیے یہ آپ کی ٹرینڈ لائن تھی. میں نے پریویس ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ یہ کوشش کر رہی ہے اس کو توڑنے کی. یہ اس نے توڑا, ایک دن اوپر گئی, پھر دوسرے دن اوپر گئی, تیسرے دن اس نے کریکشن لی. دا امپورٹنٹ تھنگ وچ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, کون سی؟ نیچے گئی, یہ گئی اور اس نے یہاں پہ مارا وک. یہ ٹرینڈ لائن سے نیچے وک مار کے واپس اوپر آ گئی. اس نے واپس اوپر آ کے کلوزنگ دے دی اس ٹرینڈ لائن سے اوپر. اب اگلی بات جو بڑی ضروری ہے سمجھنے کی, چونکہ پیچھے آپ کو بتا دیا 2747 اور 2749 ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں. اب یہ آلریڈی مارکیٹ اس وقت آپ کی اسی پورشن کے اندر کھڑی ہے. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا پیچھے کہ مارکیٹ کا اس سے نیچے کلوز ہونا 2747 اور 49 سے نیچے کلوز ہونے کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ مارکیٹ آپ کی دوبارہ ٹکرا کے یہاں سے نیچے آئے گی اس ٹرینڈ لائن کو. ٹھیک ہے. اب پھر جب ایسے ہو جائے گا, یہ چونکہ گئی تو ادھر سے تھی, یوں گئی تھی, یوں گئی تھی, اب یہاں پہ زگ زیگ ہو کے باہر نکلی, پھر آئی, تو پھر یہ 3-4 دن کی موومنٹ جو ہے اس کو ہم فیکی موومنٹ کہیں گے. انٹل 10-15 دن مارکیٹ یہاں پہ رہے اور پھر یہی وہی ایریے ہیں 2709, 2701, 2725, 2733, 2741. تو ان ایریوں میں رہنے کے بعد مارکیٹ اس طرح تو پھر دوبارہ اوپر جائے اور پھر ایسے کرے. ٹھیک ہے جی, ٹوورڈز ٹو 2800 یا جو بھی ہے. لیکن ابھی جو چانسز ہیں ٹل 15 نومبر, دیکھیے ایک میں آپ کو صرف ایک بتا رہا ہوں, یہ ایک ٹیکنیکل سیزنلٹی کے اعتبار سے 15 نومبر کے بعد مارکیٹ کا رجحان اوپر کی طرف رہتا ہے. بٹ ایک بات ذہن میں رکھیے, کسی بھی فنڈامنٹل نیوز کی صورت میں یہ سب ٹیکنیکل چیزیں کینسل ہو جاتی ہیں. مارکیٹ جو ہے فنڈامنٹل نیوز یا تو اوپر بگاتی ہے یا مارکیٹ کو نیچے گڑام سے گرا دیتی ہے. دونوں کام ہو سکتے ہیں. تو فائنل کنکلوژن یہ نکلا ابھی کی گفتگو کا کہ آج کی کلوزنگ, ویک کی کلوزنگ اس پوائنٹ سے نیچے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی مارکیٹ کلوزنگ کدھر دیتی ہے. اگر آپ کی مارکیٹ اس ویک کو کلوزنگ دے دیتی ہے یہاں پہ نیچے آج شام کو انشاءاللہ بشرط زندگی, تو پھر آئندہ ہم ذہن میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا مارکیٹ کا رجحان جو ہے وہ نیچے 2700 کی طرف ہوگا اور پھر وہاں سے یہ بلکہ 2680-85 سے انرجی ری بلڈ کر کے تو آئے گی تو اوپر کی طرف آ سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تو تھی بات کس کی آپ کے سامنے, یہ ڈیلی کا ایک چارٹ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا. اچھا, یہ ٹرینڈ لائن لگی ہوئی تھی یہاں پہ. اب اگر ہم اس کو کھولیں گے تو اچھا یہاں پہ ایک بات کو دیکھیے گا, یہ جو پوائنٹ ہے ہمارا ڈیلی کا, یہ دیکھیے پیچھے یہ میں نے کھولا ہوا ہے, یہ رینج باؤنڈ رہی ہے مارکیٹ یہاں پہ. ٹھیک ہے جی. رینج باؤنڈ رہنے کے بعد مارکیٹ نے کیا کیا, یہ گئی اوپر, انرجی لی, پھر گئی انرجی لی, پھر گئی انرجی لی, پھر گئی. تو اب مارکیٹ انرجی لے رہی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے کہ نہیں, یہ بات کو ذہن میں رکھیے گا ذرا. بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں کہ جی آپ نے کہا تھا جی گر گئی, گرے گی. بھائی میں نے کہا تو تھا گرے گی, لیکن گرنے کے بعد کیا ہوگا وہ بھی تو بتا رہا ہوں نا آپ کو. یہ تھوڑا سا اس کو ادھر لے آتے ہیں اور اس کو اینڈ پہ لے آتے ہیں. یہ دیکھیے آپ, یہ فیس تھا اس کا مارکیٹ, بلکہ یوں اگر یوں کریں گے نا آپ یوں, تو یہ اس نے یوں لیا یہ. ٹھیک ہے جی. تو اس کے اندر رہنے کے بعد, رینج باؤنڈ رہنے کے بعد مارکیٹ آپ کی اوپر گئی, انرجی اوپر, انرجی اوپر, انرجی اوپر, انرجی اوپر, انرجی اوپر, انرجی اب اوپر انرجی. تو اس لیے یہ تو ایک ٹیکنیکل چیز ہے, آپ کی نیوز آئے نہ آئے بحث مباحثے کی یہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہے. اور اس کا پوائنٹ پھر وہی ہے 2600 جو بتایا آپ کو کہ 2685, 80 یا ادھر سے یا 2700 سے یہ مارکیٹ آپ کی واپس اٹھ جائے ٹوورڈز ٹو ادھر. ٹھیک ہے جی. اور ڈیلی کی ایک اور بات آپ ذہن میں رکھیے, یہ ڈیلی کی کینڈل ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز کو آپ نوٹ کر رکھیے. کون سی؟ یہ ٹیکنیکل لینگویج آپ کو بتا رہا ہوں, ٹیکنیکل سکھا رہا ہوں چیزیں آپ کو. یہ بڑے بڑے پیسے لگا کے ہم نے سیکھی ہیں یہ چیزیں. کل کی جو کینڈل ہے آپ یہ دیکھیے, یہ ریڈ کینڈل, اس کو دیکھیے, اس ریڈ کینڈل کو دیکھیے. یہ کل مارکیٹ ڈیلی میں جب نیچے گری تو اس نے کتنی کینڈلوں کو کھایا, پریویس اس کینڈل پریویس اس چھوٹی کینڈل کو کھایا. نہیں, میں اس کا کلر چینج کرتا ہوں تاکہ آپ کو واضح سمجھ آ جائے. پریویس اس کینڈل کو کھایا, پریویس دوسری کینڈل کو کھایا, اور آلموسٹ پریویس تیسری کینڈل کو بھی کھایا, انگلف کیا ان اپروکسیمیٹلی ان 2-2.5-3 دنوں کی کینڈلز کو. تو اٹ مینس کیا ہے کہ یہ انرجی فیز ہے اس کا. جیسے کہ یہاں سے یہ گئی مارکیٹ, ادھر گئی. ایک منٹ آپ کو میں یہاں سے اس کو کلر کو چینج کر لیتا ہوں. یہ دیکھیے, یہ یہاں سے یہ گئی, یہ انرجی لینے آئی,
پھر یہ گئی مارکیٹ اوپر، تو اب آپ دیکھنا ہے انرجی فیز ہے یہ، اس نے اس کو انگلف کیا. اب انگلف کرنے کے بعد یہ پوائنٹ، اب یہ دیکھیے ادھر سے یہ پوائنٹ بنتا ہے آپ کا، پچھلا ہائی لیا یہ والا، ان 4-5 کینڈل کے اس کے ہائی کو لیں گے، مارکیٹ ریسپیکٹ دیتی ہے ان ایریوں کو، اور یہ 2749 وہی پوائنٹ ہیں، 2747 اور 49. ٹھیک ہے جی. اب اگر مارکیٹ یہاں سے نیچے آتی ہے تو پھر اس کا اگلا پوائنٹ کون سا ہوگا؟ یہ والا. یہ کون سا ہے؟ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہے آپ کا، یہ دیکھیے یہ والا پوائنٹ ہے، ایک منٹ، اپراکسیمیٹلی یہ پوائنٹ ہوگا آپ کا، یہ دیکھیے 2670-80، وہی میں نے جیسے آپ کو پیچھے بتایا. یہ دیکھیے اگر آپ کا یہ پوائنٹ آتا ہے، یہ والا ادھر یہ والا ہوگا، اس کا ٹاپ ہوگا اصولی طور پہ یہی کچھ، یا پھر یہ پہلا پوائنٹ ہے 2700 آپ کا آ گیا کہ یہ 18 والا، وہی 2718. ٹھیک ہے جی. اس کو توڑتی ہے تو پھر مارکیٹ، یہ آپ کا اگلا پوائنٹ ہے 2695 اور پھر 2672. تو پھر یہ انرجی، پھر آخری بات توجہ سے سن لیں، یہاں سے جب یوں گئی مارکیٹ تو انرجی لینے نیچے آئی، پھر جب مارکیٹ یہاں سے اوپر گئی تو انرجی لینے نیچے آئے گی. تو یہ جتنا بھی ہوگا نیچے آئے گی. اگر یہاں سے اٹھتی ہے تو یہ والی انرجی ہوگی، اور اگر یہاں سے اٹھتی ہے فار ایگزامپل تو پھر یہ والی انرجی ہوگی ایٹ لیسٹ. یہ یوں جائے گی مارکیٹ. اب یہ ڈیٹیل بات تھی، امید آپ حضرات کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. فزیکل والے حضرات کیا کریں؟ اگر آپ حضرات نے بائنگ میں بیٹھ رہے ہیں، کل میں نے منع کیا تھا، میری عادت نہیں ہے میں کبھی منع کروں، لیکن کل کی صورتحال بالکل واضح ایسی تھی، اور کئی بھائیوں نے بڑی دعائیں دیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ نے ویڈیو ٹائم پہ دے دی، تک ورنہ ہم بائنگ میں پھنسنے لگے تھے. اور واقعی دیکھیے مارکیٹ نے تقریباً کل جو ہے آپ کا اپراکسیمیٹلی مارکیٹ نے آپ کا لگایا کتنا، اندازہ لگا لیں آپ کے 90 سے لے کر 2790 سے لے کر نیچے اپراکسیمیٹلی آئی ہے 2731 تک. تو اپراکسیمیٹ $60 کی موومنٹ ہے. اٹس اے بگ ہیوج موومنٹ. ٹھیک ہے نا سر؟ تو اس لیے میں فزیکل والوں سے یہ کہوں گا کہ ویٹ کر لیں تھوڑا مزید، ہو سکتا ہے مارکیٹ آپ کی جو ہے مزید نیچے آ جائے ٹل 15 نومبر. یہ میری سجیشن ہے، واللہ عالم، ہو سکتا ہے یہاں سے اٹھ جائے. لیکن یہ ہے کہ کل گلہ نہ کیجیے گا کہ وہ مارکیٹ اٹھ گئی تو آپ نے تو کہہ رہے تھے 15 نومبر تک مارکیٹ اوپر آئے گی. تو یہ ساری چیزیں ہیں. بڑی لمبی ویڈیو بنانا بلیو می کہ میری کوئی خواہش نہیں ہے، کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایجوکیشن کے ذریعے سمجھایا جائے کہ یہ ڈیٹے میٹے جتنے بھی ہوتے ہیں یہ فار دا ٹائم بینگ چیزیں ہوتی ہیں، ایکچوئل ٹیکنیکل لینگویج ہے. ڈیٹے آئیں گے تو آپ کو $20 نیچے کر دیں گے، لیکن دیکھیے نا کل تو ڈیٹا شیٹا کوئی نہیں تھا، ٹیکنیکل چیز تھی جس نے $60 مار دیے. ٹھیک ہے جی. تو امید ہے بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا میری ریکوائرمنٹ نہیں ہے. آپ چاہتے ہیں میں ویڈیو بناؤں آپ کو ملے تو پھر بے شک چینل کو سبسکرائب کر لیں. بہت بہت شکریہ. کہتے ہیں گولڈ از گولڈ، سنتا سب کی ہے کرتا اپنی مرضی ہے. یاد رکھیں اب بالآخر وہی ہوتا ہے اینڈ میں جا کے جو میرے اللہ چاہتے ہیں. آپ کی دعاؤں کا طالب آپ کا بھائی حسیب عباسی، اسلام آباد.